السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، اگر تم نے بات مانی، کس کی؟ الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم علی اعقابکم، وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ تم دین سے واپس پلٹ جاؤ۔ اور الذین کفروا سے مراد کون ہے؟ منافقین۔ منافقین ایسی باتیں کرتے تھے کہ اگر یہ نبی سچے ہوتے تو شکست نہ ہوتی۔ فرمایا اگر تم نے ان کے مشورے مان لیے، ان کی باتیں سنی، تو کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، تمہیں تمہاری ایڑیوں پہ پھیر دیں گے، واپس شرک کی طرف لوٹا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو تم پلٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کے، دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی۔ ایک طرف ثواب دنیا اور ثواب الآخرہ ہے، اور دوسری طرف خسارہ دنیا اور خسارہ آخرت۔ اور خسارہ آخرت اور خسارہ دنیا کب ہے؟ جب تم کیا کرو گے؟ کافروں کی بات مانو گے، ان منافقوں کی باتوں میں آ گئے۔ اچھا، عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی نقصان ہوتا ہے نا، یعنی مثلاً ایک شخص اللہ کے رستے میں چل رہا ہے، تو کوئی ایسی آزمائش آئی، کوئی وقتی طور پر ظاہری طور پر نقصان ہو گیا، تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہارا رستہ درست نہیں، تم جو کچھ کر رہے یہ ٹھیک نہیں۔ یہ ہوتا ہے، یعنی اصل میں اس آیت کا پس منظر سمجھیے، جب جنگ احد میں شکست ہوئی تو منافقین نے باتیں بنانی شروع کر دی، کفار نے تانے دینے شروع کر دیے۔ کیا؟ اگر تم لوگ سچے ہوتے نا، اگر یہ نبی سچے ہوتے، اور اگر یہ تمہارا رستہ صحیح ہوتا تو تمہیں شکست نہ ہوتی۔ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ دین کے رستے پہ چلتے ہوئے کسی بھی قسم کا نقصان انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ بنتا ہے، یعنی یہ ایک فتنہ تھا نا۔ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ذرا سا تصور میں لائیے کہ کوئی جب آپ کا نقصان ہوتا ہے یا کچھ لوز کرتے ہیں آپ، یا کوئی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، یا آپ کی توقع کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی، اس وقت آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی نقصان ہوتا ہے کیا سوچ ہوتی؟ کیوں؟ میں نے کیا غلطی کی؟ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ ہوتی ہے نا ندامت۔ یہ نہیں وجہ تلاش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر نقصان پر انسان وجہ تلاش کرتا ہے یا نہیں؟ اس وقت شیطان آ کے کیا سجھاتا ہے؟ تم غلط کر رہے ہو۔ مثلا آپ لوگ دین پڑھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے، اب آپ دیکھیے کہ زندگی کی اونچ نیچ تو سب کے ساتھ ہے، صرف آپ کے ساتھ تھوڑی۔ کسی کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف آ سکتی، خدا نخواستہ، اور دس از پارٹ آف لائف، گھر بیٹھے بھی آتی۔ ایک دفعہ ایک خاتون درس پر آئیں تو پیچھے ان کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا اور بہت کچھ لوٹ کے لے گئے لوٹنے والے۔ اچھا، جب واپس گئی تو انہیں پتا چلا کہ یہ کچھ ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں نے خاندان میں جیسے کہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گھر پہ ہوتی تو یہ تو نہ ہوتا نا، یہ اس لیے ہوا کہ یہ گھر پہ نہیں تھی، اور اگر تم اللہ کے راستے پر تھی تو پھر تمہارے گھر میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم صحیح کام کر رہی تھی تو تمہارا یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ ہوا تمہارے ساتھ۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اللہ جزا دے اس کے شوہر کو، وہ کہنے لگے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ تم گھر پہ نہیں تھی، مال تو جو جانا تھا وہ جانا ہی تھا، تمہیں تو نہیں کچھ ہوا۔ خدا نخواستہ تم گھر پہ ہوتی، اکیلی ہوتی، تو تم کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ تو یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ تم گھر پہ نہیں تھی۔ سوچ کا فرق ہے نا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو لوگ سب سے پہلے دین کو اٹیک کرتے ہیں۔ یہ تم جو دین کے راستے میں نکلے ہوئے نا، جو دین کر رہے ہو نا، یہ تمہارا دین یا جو تم کر رہے یہ ٹھیک نہیں، ورنہ یہ نہ ہوتا۔ بھئی اگر آپ یہ دین میں نہ ہوتے تو بھی وہ ہوتا جو ہونا تھا۔ کیا جو لوگ دین میں نہیں نکلے انہیں کوئی تکلیف نہیں آتی؟ یہ آتی ہے۔ تو انہیں کیوں آتی ہے؟ تو چونکہ احد میں شکست ہوئی
اور اس وقت شکست ہوئی جب اللہ کے رسول بیچ میں تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بیچ میں اللہ کے رسول موجود تھے، پھر بھی شکست ہوئی. تو لوگوں نے صاف کہنا شروع کر دیا، اور منافقین نے، کہ یہ بس ایسے ہی کھیل ہے سارا. اگر یہ سچے نبی ہوتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کی مدد نہ آتی. تو تم پلٹ چلو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ان کافروں کی باتیں مان لی تو یہ تمہیں کیا کریں گے؟ تمہیں پھر واپس پھیر دیں گے اسی جاہلیت کی حالت میں جہاں پہلے تم تھے. دس از اے فیکٹ. فرمایا وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے. یہ جو تمہارے ہمدرد بن کے تمہیں مشورے دینے آ رہے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، کیونکہ تکلیف کے وقت جو شخص آ جاتا ہے ہمدردی کرنے، اس کو انسان کیا سمجھتا ہے؟ دوست سمجھتا ہے. وہ سیدھی بات کرے تو الٹی کرے تو وہ دونوں ہی اس کی ٹھیک لگتی ہیں، کیونکہ وہ تکلیف میں کام آ رہا ہے. جو شخص تکلیف میں کام آتا ہے اس کی بات کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اب ادھر گھر گھر میں شہادتیں ہوئیں، 70 لوگ شہید ہوئے، گھر گھر میں زخم لگا ہوا تھا. اب مدینہ میں تو سب کٹھے ہی رہ رہے تھے. اب آپ خود سوچیں، گھر گھر میں ایک طرح سے صف ماتم ہے، اگرچہ وہ اس طرح کا ماتم نہیں صحابہ کرام کے اندر وہ نہیں تھا، لیکن محاورتاً آپ دیکھیے تو گھر گھر میں صف ماتم ہے. لوگ ہمدردی کرنے آ رہے ہیں، تسلی دینے آ رہے ہیں، اور آ کے پھر آنے والے، آپ امیجن کر لیں کسی بھی ایسے گھر کا نقشہ کہ جہاں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ آ کے کوئی ایک تسلی دیتا، کوئی کسی طرح مدد کرتا، کوئی کسی طرح مدد کرتا ہے. اس وقت اس مظلوم کا حال کیا ہوتا ہے جس پہ کچھ بیتی بھی ہوتی ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے نا، اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے. ایسے میں سب سے زیادہ وہ کس کی سنتا ہے؟ جو اس کے ساتھ ہمدردی جتا رہا ہو، چاہے زبانی جتا رہا ہو. اب یہ منافقین اس حال میں ہے. یہ تو پیچھے رہ گئے تھے نا، یہ گئے ہی نہیں. اب جب نقصان ہوا تو یہ آ گئے ہمدردیاں کرنے. تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ یہ نہ کرو، ابھی ہو گیا نا نقصان، اب پتہ چلا. اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ ساتھ ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، وہ مدد کرتا ہے. بس مدد اس وقت نہیں ہوتی جب تم شرائط نہیں پوری کرتے. تو یہ سوچنے کے بجائے کہ تم غلط رستے پر ہو، یہ دیکھو کہ تمہاری غلطی کیا ہے. رستہ غلط نہیں ہے، چلنے میں غلطی ہے، تو اس کا فرق محسوس کرو. اس لیے کافروں کی بات نہ مانو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب. بما اشرکو، بوجہ اس کے جو انہوں نے شرک کیا، باللہ ساتھ اللہ کے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. مسوا کا جو روٹ ہے فا واو یا ہے، قرارگاہ، ٹھکانہ، مسوا. اب ہوا یہ تھا کہ جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی جنگ جیت کے واپس جا رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مدینہ خالی ہے اس وقت، 70 تو شہید ہو چکے ہیں، باقی ابھی میدان جنگ میں، کیوں نہ جا کے اس کو لوٹ لیں، ان کے گھر لوٹ لیں. لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ وہ وہاں نہ جا سکے. فرمایا ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعنی اللہ کی مدد مشرکین کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ وقتی ایک چیز تھی جو انہیں مل گئی، ورنہ ہمیشہ کے لیے ان کی مدد نہیں ہوتی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے جو انہیں آخرت میں ملے گا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کہا تھا. یعنی ان کا اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو وہ تو پورا نہیں ہوا، تو تم ہار گئے. کہا نہیں، اللہ نے وعدہ تو سچا کیا تھا. کیسے؟ آغاز جنگ میں جو فتح ہوئی تھی یا نہیں؟ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کیا. استحسونہم بإذنہ، جب تم ان کا قتل عام کر رہے تھے اس کے اذن کے ساتھ. یعنی ابتدائے جنگ میں تمہیں فتح ہوئی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اور تم خوب قتل کر رہے تھے اپنے دشمنوں کو. تحسون کا لفظ ہے نا، ہے سین سے، حس اسی سے ہے.
کسی کی قوت حادثہ پہ مار کر قتل کرنا، کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑنا، حادثہ سینسیشنل پار۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، وعدہ پورا ہوا، تم اپنے دشمنوں کو مار رہے تھے، لیکن پھر یہ اچانک سب بدل کیسے گیا؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، جب تم بزدل ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ تھی بزدل ہونے کی؟ مال کی محبت۔ وتنازعتم فی الامر، اور تم نے اس معاملے میں تنازع شروع کر دیا۔ کس معاملے میں؟ ڈیوٹی چھوڑ کے جائیں یا ڈیوٹی پر ہی رہیں، یہ جھگڑا ہو گیا تھا نا ان میں۔ کچھ کہتے تھے نہیں اب کام ختم ہو گیا، وہ سب جا رہے ہیں اور ہم جلدی سے جائیں اور مال لوٹیں، اور کچھ کہتے تھے نہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ادھر ہی جمے رہنا۔ تو اس تنازع کی وجہ سے تمہارے اندر جھگڑا ہوا، تمہارے اندر بزدلی آئی، مال غنیمت دیکھ کے تم کام چھوڑ بیٹھے۔ وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی۔ من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تم کو، کیا دکھایا تھا؟ مال غنیمت۔ ما تحبون، جو تم محبت رکھتے تھے، یعنی جس چیز سے تم محبت کرتے تھے، یعنی مال غنیمت، جب وہ تمہیں نظر آئی تو تم سے صبر نہ ہوا، تم اپنی جگہ سے بھاگ نکلے، اللہ کے رسول کے حکم کو بھول گئے، آپس میں لڑ پڑے اور بزدلی دکھائی اور کود پڑے مال لوٹنے میں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ابھی تک دنیا چاہتا ہے۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ وہ وہیں جمے رہے، وہ نہیں اترے۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے 10 ساتھی۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے، یعنی تم کافروں کی طرف سے غافل ہو گئے۔ لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اس کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی شکست کا ہمیشہ ایک ہی بڑا سبب ہے، مسلمانوں کی اجتماعی طور پر ناکامی کا ایک بڑا سبب ہے، اور وہ ہے آپس کا تنازع اور جھگڑا۔ مسلمان ہمیشہ اس وقت ناکام ہوئے ہیں جب وہ آپس میں جھگڑے، آپس کی پھوٹ، آپس کے اختلافات، آپس کی نفرتیں۔ اور آپس کے اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اپنے مقصد سے زیادہ کسی بھی اور چیز کی اہمیت، اپنے مقصد سے زیادہ کسی بھی اور چیز کی اہمیت، خواہ وہ اپنی ذات ہو کہ ہماری شان میں گستاخی ہو گئی اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام، یا مال ہو کہ کچھ فائدہ تو ہے نہیں اس کام کے کرنے میں، یا پھر کوئی بھی اور غرض، کوئی بھی اور چیز۔ سمجھ گئے؟ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی رائے فرق ہوتی ہے، سوچ فرق ہوتی ہے۔ اچھا چلو، سوچ کا فرق ہونا بڑی عام بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ اختلاف جب بھی ہوتا ہے نا جب سوچ فرق ہوتی ہے۔ آپ ایک طرح دیکھ رہے ہیں چیز کو، میں دوسری طرح دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے دیکھ لیں، ہر ایک کی سوچ فرق ہے، اس حد تک کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن نقصان کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی رائے پر اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے کہ یہ چونکہ میری رائے ہے، اگر میری رائے نہ مانے گی تو میری تو بےزتی ہو جائے گی۔ تو وہ اس کی اپنی ذات اس کے نزدیک بڑی اہم ہے نا، بڑی عزیز ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس لیے اپنی رائے کو دوسرے کے اوپر ٹھوسنا چاہتا ہے، اور اگر اس کی رائے نہ مانی جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور ناراض ہو کر کیا کرتا ہے؟ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اکٹھے کام نہیں کر سکتا۔ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اور بڑی مثال تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی۔ وہ کیوں آدھے رستے سے واپس گئے تھے؟ ہماری تو سنی نہیں گئی، ہم کیا ان کے ساتھ لڑے، انہوں نے ہماری مانی نہیں، تو چونکہ ہماری رائے نہیں مانیں گے اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھوٹتے پھٹتے تبھی ہیں جب یا تو سیلف پرائڈ، سیلف اسٹیم، اپنی ذات بیچ میں آ جاتی ہے کہ میں اہم ہوں، میں امپورٹنٹ ہوں، میری مانی جائے، اور اگر وہ نہ مانی گئی تو میں نہیں یہاں رہوں گا، پھوٹ پڑ جاتی، کوئی کام اکٹھے نہیں ہو سکتا، طاقت بڑھ جاتی۔ یا پھر
کوئی اور چیز پیچھے ہوتی ہے اور انسان وقتی کسی چیز کو بہانہ بنا لیتا ہے. مثلاً اور کیا چیز پیچھے ہو سکتی؟ کوئی اور کام، کوئی اور غرض، کوئی اور لالچ، کوئی اور فائدہ. جیسے بزنس پیچھے خراب ہو رہا ہے یا کوئی اور، تو انسان کیا کہتا ہے؟ وہ بات نہیں کرتا کہ اگر میں یہ کہوں گا تو اس میں تو پھر میں کھل جاؤں گا، تو وہ پھر اس کو نہیں کسی اور چھوٹی سی چیز کو ایشو بنا کے تو چھٹی کر جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے طرح طرح کے بہانے کیے تھے. کسی نے کہا کہ وہاں وہ رومی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، بہتر ہے میں جنگ پہ نہ جاؤں. کسی نے کہا ہمارے گھروں میں کوئی نہیں تو لوٹ پڑ جائے گی، ہم کیا کریں گے، بیوتنا عورا. تو ہر دور میں ایسے منافق دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں کہ جو دنیا حاصل کرنے کی غرض سے دین کے کام میں شامل ہو جاتے ہیں. مقصود کیا ہوتا ہے؟ دنیا. اور لبادہ کیا اوڑھ لیتے ہیں؟ دین کو ٹول بنا لیتے ہیں دنیا کمانے کا. اور جب اس سے وہ حاصل نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اختلاف کر دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جہاں بھی دو لوگ اکٹھے ہوں گے رائے کا اختلاف ضرور ہوگا، کوئی حرج نہیں، لیکن رائے کا اختلاف عمل میں اختلاف نہ پیدا کرے. مثلا دو لوگ کوئی چیز پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ایک کہتا ہے ادھر سے چلو، وہ کہتا نہیں ادھر سے چلو. اب اگر ایک دوسرے کی بات مان لے، اچھا ٹھیک ہے ادھر سے چلے جاتے ہیں، جانا ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، ادھر سے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اختلاف ہوا لیکن عمل میں کمی نہیں آئی، عمل ہوتا رہا. اچھا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دو میں اختلاف، ایک کہتے ادھر سے، دوسرا کہتے نہیں ادھر سے چلو. اب وہ نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، وہیں اڑ کے کھڑے ہو جائیں یا پھر پھینکے چیز کو اور دونوں نکل جائیں، یا ایک چھوڑ کے چلا جائے. رائے الگ ہو تو کوئی بات نہیں، مگر مقصد اور کام نہ چھوٹے، کام کی رفتار پہ فرق نہ آئے. بعض اوقات گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ہوا ہوگا کہ دو لوگ اٹھا کے فرنیچر ایک میز موو کر رہے ہیں ادھر سے ادھر. ایک کہتا ہے کہ ادھر سے مڑو، وہ کہتا نہیں مجھے نہیں ادھر سے مڑنا، تم ادھر سے مڑ جاؤ. ایک کہتا تم یہ سائڈ پکڑو، کہتے مجھے نہیں پکڑنی تم پکڑو. اچھا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ میز این دروازے کے بیچ میں چھوڑ کے دونوں روٹ کے اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے، کام وہی کا وہی رہ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اختلاف رائے جو عمل پہ اثر انداز ہو. اب اگر ایک نے کہا ادھر سے، دوسرے کا ادھر سے، اچھا ٹھیک ہے، دوسرے کو غصہ تو آیا کہ اس نے میری نہیں مانی، لیکن وہ پی گیا، اچھا کوئی بات نہیں، ادھر جاتا تو جانے دو، جانا ہی ہے نا، چھوڑو، نکالنا نکال لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے مشکل، لیکن چلو پھر بھی نکل جائے گا. آسان نہیں، افضل نہیں، چھوٹے طریقے سے مگر نکل جائے گا، کوئی بات نہیں. کام ہونا چاہیے کیونکہ اس کی نظر کام پہ ہے، تو وہ اپنی رائے کو پیچھے کر لے، اچھا نہیں نہ صحیح، اگر اسے نقصان ہو خود ہی سمجھ آ جائے گی، اگر میری نہیں مان رہا تھا، اور اس سے سیکھے گا. تو اس میں جب لوگ اپنی اپنی مرضی پہ اڑ جائیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پر منافقین اڑ گئے، وہ کہنے لگے کہ ہماری نہیں سنے گی، ہم نے نہیں جانا. اچھا، اور یہاں درے پہ کھڑے ہونے والے آپس میں جھگڑ پڑے، مال غنیمت نظر آیا، چل پڑے. فرمایا منکم من یرید الدنیا، ابھی بھی تمہارے اندر وہ کمی ہے جو پھر نقصان دے سکتی مشن کو. تم میں سے کچھ دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے ہیں. ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے تم کو ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے. اچھا یہ جو حکم تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہاں درے پہ کھڑے رہنا، اس کے بارے میں براء بن عازب کہتے ہیں کہ احد کے دن آپ نے 50 آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا اور انہیں تاکید کی کہ تم اپنی جگہ سے نہ سرکنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں، جب تک میں تمہیں نہ کہلا بھیجوں تم نے نہیں ہٹنا. اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور اسے کچل ڈالا ہے، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا. اتنی کلیئر انسٹرکشنز تھی، جب تک کہ میں کہلا نہ بھیجوں. ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بھگایا. براء بن عازب کہتے ہیں میں نے خود مشرک عورتوں کو دیکھا، وہ اپنے کپڑے اٹھائے پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھی. یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا اب مال غنیمت اڑاؤ، تمہارے ساتھی غالب آ چکے ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہو کہ سارے کامیاب ہو گئے. عبداللہ بن جبیر کہنے لگے تم وہ بات بھول گئے جو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. وہ کہنے لگے واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر مال غنیمت لیں گے. جب وہ لوگوں کے پاس آ گئے تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا. کافروں نے مسلمانوں کے منہ پھیر دیے اور شکست کھا کے بھاگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا رسول انہیں بلا رہا تھا.
اس وقت آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ تھا، سب ادھر ادھر ہو گئے تھے. تو بہرحال اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھتے جا رہے تھے، صاد عین دال، صعد صعود اسعاد، اوپر کو جانا، تیزی سے چڑھنا. جب تم تیزی سے چڑھ رہے تھے یعنی پہاڑ پر، جبل احد پر، ولا تلوون، اور نہ تم گردن موڑ کے دیکھ رہے تھے. تلوون کا لفظ لام واو یہ سے ہے. لوا کا مطلب ہوتا ہے خم دینا، موڑنا، جیسے زبان کے موڑنے کے لیے بھی لفظ آیا تھا، اسی طرح گردن موڑنے کے لیے بھی. اور تم گردن موڑ نہیں رہے تھے یعنی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے. الا احد، کسی کو. والرسول یدعوکم، اور رسول تم کو بلا رہے تھے. فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے تھے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اور جو میری طرف مڑ کر آئے گا اس کے لیے جنت ہے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو چونکہ تم نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، تم نے سنی نہیں بات، تو بدلے میں دیا تم کو غم، بغم، ساتھ غم کے، یعنی غم پر غم تم کو دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو غم پہنچا تھا یا جو نقصان پہنچا تھا، اس کی بنیادی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، آپ کی اطاعت سے منہ موڑنا تھا، سنت سے روگردانی تھی. اور پھر یہاں ایک غم نہیں کئی غموں کا ذکر ہے، غم پر غم، یعنی کئی غم تمہیں ہوئے، جن میں مال غنیمت کا جانا، شکست ہونا، مسلمانوں کی شہادت، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم، آپ کی شہادت کی خبر پہنچنے کا غم، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی، روب جاتا رہا. وہ دھاگ جو جنگ بدر میں بیٹھی تھی وہ جنگ احد کی شکست کی وجہ سے ختم ہو گئی. فَأَثَابَكُمْ، اثابہ کا لفظ جو ہے تے واو بے سے ہے. ثوب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تو اصابہ لوٹایا، یعنی بدلے میں دیا تم کو، جیسا تم نے کیا ویسے ہی تم کو انجام ملا. ثواب کو بھی ثواب اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، اعمال ہی انسان کے اوپر واپس لوٹتے ہیں، اچھے کرتا ہے تو اچھے لوٹتے ہیں، برا کرتا ہے تو برے لوٹتے ہیں. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو تم پر لوٹایا اس نے تمہارے اعمال کی وجہ سے غم پر غم. اور اس کے پیچھے بھی حکمت تھی کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کہ نہ تم غمگین ہو. تمہیں غم پہ غم اتنے دیے کہ تم غمگین نہ ہو، کیونکہ جو چیز کثرت سے ہونے لگتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کسی شخص کی زندگی میں بہت سی تکلیفیں ہیں تو وہ کسی نئی تکلیف کے آنے پر اتنا محسوس نہیں کرے گا کیونکہ وہ عادی ہے اب. لیکن وہ شخص جس نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تو وہ چھوٹی سی تکلیف پر بھی بلبلا اٹھے گا. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں غم پر غم اس لیے بھی دیا گیا، یعنی صرف ایک غم نہیں، وہ غموں کی ایک چین تھی، اس لیے بھی تاکہ تمہارے اندر آئندہ مصیبتوں کو سہنے اور صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے چننا چاہتا ہے یا کسی بڑے کام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو ٹھوک بجا کے غم پہ غم دے کر مضبوط بناتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ بچپن میں آپ نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں، پھر آپ کی والدہ بہت چھوٹی عمر میں چلی گئی، پھر دادا. بچپن میں انسان کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ محبت اور شفقت، وہ سب چلی گئی. پھر اسی طرح بڑے ہو کر بھی مختلف طرح کی مشکلات آتی رہی، حتیٰ کہ جب نبوت کا آپ نے اعلان کیا اور طرح طرح کی مخالفتیں ہوئیں تو ایک کے بعد ایک مشکل، ایک چین تھی پوری، حتیٰ کہ اتنی مشکل ہو گئی کہ حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی، حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی. مکہ والوں نے پوری طرح پلان کر لیا کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے. تو یہ سب کیا تھا؟ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے اور بھی ساتھی، ان سب پر یہ مشکلات اس لیے تھی تاکہ وہ ایک بڑے کام کے لیے تیار ہوں.
اسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، خوب آزما لیا ہم نے تجھ کو، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، پھر ایک اندازے پر اے موسیٰ تم آ گئے وقت مقرر پر، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اب میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا۔ تو کسی کام کا بننے کے لیے انسان کو مشقتوں سے گزرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ یہ راستہ ہے ہی ایسا راستہ۔ تو یہاں پر اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے غم تم پہ کیوں آنے دیے، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ آئندہ کے لیے تم پریشان نہ ہو، پختہ ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا۔ کیا چلا گیا؟ فتح چلی گئی، مال غنیمت چلا گیا، اور کیا پہنچا؟ زخم پہنچے، شکست پہنچی، مصیبت پہنچی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ کو تمہارے سارے اعمال کا علم ہے۔ ثم انزل، پھر اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنتن، امن، چین، آرام، سکون، دل جمی۔ کیا تھی وہ دل جمی، یا کیا تھا وہ آرام؟ نعاسن، ایک اونگ۔ پھر اس نے تم پر نازل کی ایک اونگ جو امن والی تھی، یغشا، جس نے ڈھانپ لیا، کس کو؟ طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو، تم میں سے ایک گروہ کو اونگ نے، غنودگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ غم کی شدت کے بعد، ان سارے دکھوں اور زخموں کے بعد تم پر اللہ نے ایک اونگ بھیجی۔ وہ کس لیے؟ تاکہ تم سکون پاؤ، اس غم سے نکل آؤ۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، یعنی اتنی نیند تھی جیسے تلوار چھوٹ چھوٹ کے پڑی تھی، جیسے آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، قلم چھوٹ چھوٹ کے گرتے ہیں۔ میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا وہ پھر گر جاتی۔ تو یہ ایک گروہ کے ساتھ ہوا، وطائفتن، اور دوسرا گروہ، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ اور وہ دوسرا گروہ کون تھا؟ منافقین کا تھا۔ قد اہمتہم انفسہم، ان کو فکر مند کر رکھا تھا ان کے نفسوں نے، یعنی وہ اپنی ذات کی فکر میں ایسے محو تھے، ایسی پریشانی کا شکار تھے کہ وہ اس اونگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہی وہ معنی جو پیچھے میں نے حدیث میں آپ کو بتایا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پرسکون کر دیتا ہے۔ پھر پریشانی آئے، غم آئے، کچھ آئے، وہ اپنے کام میں فوکسڈ رہتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان، چھوٹی چھوٹی چیز کا جانا ایسی ایسی فکر اور ایسی ایسی پریشانی لاتا ہے کہ وہ کسی پل چین نہیں پاتے، ان کو آرام نہیں ملتا۔ جن کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، وہ انتہائی خوف اور غم کی حالت میں بھی پرسکون ہو جاتے ہیں، اور جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اور دوسرا گروہ جو تھا، یعنی منافقین کا، قد اہمتہم انفسہم، ان کے نفسوں نے ان کو، ہم کہتے ہیں غم کو، مستقبل کی پریشانی، پھر کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، یعنی منافقین کی فکر اور بڑھ گئی، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر تھی کہ ہماری جان نہ چلی جائے، کوئی ایسی آفت اور ایسی مصیبت نہ آئے کہ ہم مر جائیں، اور مرنے کے ڈر سے تو بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں سوچ رہے تھے۔ کیا تھی وہ باتیں ناحق؟ بدگمانی کہ اللہ کی مدد نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ شاید سچا نہیں تھا، اور اسلام کا مستقبل تو مخدوش ہے، اور اب تو ان لوگوں کو کوئی آئندہ کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، بس دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ، اس کے بعد کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یظنون باللہ غیر الحق، ناحق باتیں اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا گمان، جاہلیت والی باتیں،
جاہلیت والی باتیں کون سی؟ یہی جن کا بھی ذکر ہوا ہے، یعنی بزدلی کی باتیں، پریشانی کی باتیں، خود بھی منفی ذہن والے اور دوسروں کو بھی مایوسی کی باتیں پھیلانے والے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، کیا؟ حل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ ہماری بھی کچھ مانی جائے گی، ہماری بھی کچھ سنی جائے گی، ہمارا بھی کچھ مشورہ قبول کیا جائے گا؟ قل ان الامر کلہ للہ، قل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک اختیار، کلہ للہ سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا فیصلہ ہے. یخفون فی انفسہم، وہ اپنے نفسوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں، ما لا یبدون لک، جو وہ تمہیں ظاہر نہیں کرتے. تو یہ کون سا معاملہ تھا جو سارے کا سارا اللہ کے پاس تھا؟ فتح و شکست کا، گویا تقدیر کا. یعنی مسلمانوں کو کامیابی یا شکست اللہ ہی کے فیصلے سے ہوتی، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، ناکامی بس ہو گئی. مومن کا رویہ اور مومن کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سی کوشش کے بعد معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ان الامر کلہ للہ، معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں نے جو کرنا تھا کر دیا، باقی اللہ کے حوالے. جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، اللہ کے سپرد. منافق طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور مومن کیا کہہ رہے تھے؟ سب اللہ کے سپرد ہے، اب کا مالک بھی اللہ، آئندہ کا مالک بھی اللہ. یہ جو بات ہے کہ انسان مشکل وقت میں معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، یہ ایمان کے بغیر نہیں آ سکتی. اس کے بارے میں ایک امریکی ماہر عمرانیات ہے، سوشیولوجسٹ ڈینیسن، وہ اپنی کتاب ایموشن ایز دا بیسس آف سیویلائزیشن، اس میں وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اس عقیدہ تقدیر یا امر تکوینی کو خدا کے سپرد کر دینے کی عادت نے، نیز عقیدہ شہادت نے مسلمانوں میں معرکہ جنگ کے اندر بڑی ہی قوت اور استقامت پیدا کر دی تھی کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، فتح نہیں ہوگی جب تک خدا نہ چاہے، شکست نہیں ہوگی جب تک خدا نہ چاہے. تو اس چیز نے ان کو بہت مضبوط بنا دیا تھا. اور ایک حقیقت ہے کہ انسان کے اندر اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو پھر انسان کے اندر اطمینان اور سکون اور ایک جماؤ آ جاتا ہے. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب واقعی انسان کو اپنی مادی طاقت سے زیادہ اللہ کی طاقت کا بھروسہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ اس شکست کو کس سے ریلیٹ کر رہے تھے کہ چونکہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، اور چونکہ تم لوگ باہر نکل گئے اور باہر جا کے جنگ کی تم نے، اور اس وجہ سے یہ سب ہوا، دیکھو ہم نے اتنی اچھی پریکاشن لی، ہم اندر ہی رہ گئے، ہمیں تو یہ نہیں سب نقصان ہوئے جو تمہیں ہوئے، اور تم نے کیا پایا، اور اس قسم کی سب منفی باتیں. اور پھر شکوے کہ تم لوگوں نے ہماری نہیں سنی. حل لنا من الامر من شیء، تو مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا کہ آپ بس ایک ہی بات کہیے ان ساری باتوں کے جواب میں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، ان الامر کلہ للہ، سب اسی کا فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ آپ کے بارے میں ایسی نفرت دلوں میں رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں ایسے برے گمان دل میں رکھتے ہیں جو زبان پہ ابھی لاتے بھی نہیں. یہ تو آدھی باتیں جو کرتے ہیں. یقولون، وہ یہ بھی کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ تم میدان جنگ میں نکلے ہو اس لیے مارے گئے ہو. قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، البتہ نکل آتے وہ لوگ جن پر موت لکھی گئی تھی، قتل لکھا گیا تھا، اپنی قتل گاہوں کی طرف. مزاجے کا لفظ جو مزجع کی جمع ہے، مزجع ضاد جیم عین سے ہے. زجع کا معنی ہوتا ہے سونے کی جگہ، موت بھی نیند کی بہن ہے، اس لیے یہاں پر مراد قتل گاہ ہے. یعنی تم سمجھتے ہو کہ مسلمان میدان احد میں جانے کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں. فرمایا کہ اگر تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوتا تو تم بھی خود بخود اپنی قتل گاہ تک پہنچ جاتے، کوئی سبب بن جاتا اور تم بھی وہیں پہنچتے. لیکن چونکہ ابھی تمہاری موت لکھی نہیں تھی اس لیے تم نہ پہنچے، اور ایک بہانہ بن گیا کہ تم چونکہ وہاں نہیں گئے اس لیے بچ گئے.
قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے، لبرز الذین، برزہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، لیکن مبارزت کہتے ہیں لڑائی کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا، یعنی میدان جنگ میں نکلنا. اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی کوئی بہانہ بن جاتا، تو بھی کوئی چیز سامنے آ جاتی کہ تم اپنی قتل گاہوں تک خود ہی پہنچ جاتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. یعنی یہ مارکا اس لیے برپا ہوا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو باہر نکال لائے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے. یمحص، محص کس کو کہتے ہیں؟ میم ہے ساتھ، خالص کرنا، کوتاہیوں سے پاک کرنا. ایک طرف اللہ تعالی منافقوں کو کھولنا چاہتا تھا، دوسری طرف مومنوں کو خالص کرنا چاہتا تھا. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. تو اس ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کا یہ جو معرکہ ہے، زندگی کی جو ہلچل ہے، جو ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے، اس میں سب سے زیادہ اہم چیز انسان کی کامیابی کی علامت اس کے دل کا چین اور سکون ہے، پرسکون رہنا. کامیاب کون ہے؟ جو اس زندگی کی ہلچل میں کیا رہے؟ پرسکون. کوئی بھی چیز اس کے سکون کو رخصت کرنے والی نہ ہو، تاکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے استقامت کے ساتھ کرے، ثابت قدمی کے ساتھ کرے، جم کے کرے. ورنہ تو نیکی کے راستے پہ چلا، کوئی مشکل آئی وہیں ہل گیا سب کام ختم، استقامت نہیں ہوگی. تو یہ سب حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے سے، تقدیر پر ایمان لانے سے، اچھے اور برے دونوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھنے سے. بعض چیزیں جو بظاہر اچھی نہیں لگتی یا بظاہر انسان کو ان میں نقصان نظر آتا ہے، حقیقت میں ان میں بھی کہیں نہ کہیں انسان کے لیے کوئی خیر اور بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ مضمون آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. کیا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو، تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اور ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہی تمہارے حق میں اچھی ہو. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی تھی. تو ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہ کیوں منہ موڑے تھے؟ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، ان کو پھسلا دیا تھا شیطان نے ان کے کسی کام یا ان کے کسی کسب کی وجہ سے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ عبداللہ بن جبیر کے ان ساتھیوں کی طرف جو جگہ چھوڑ گئے تھے، منہ موڑ گئے تھے اپنی ڈیوٹی سے. جنگ کے دن جو لوگ اپنا کام چھوڑ بیٹھے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو شیطان نے پھسلایا تھا. ذلت قدم، زے یعنی زائی، لام، کسی کو صحیح راستے سے پھسلانے کا ارادہ کرنا، یا کسی کے بارے میں یہ خواہش کرنا کہ وہ پھسل جائے، کسی کو پھسلانا یا پھسلنے کی خواہش کرنا. انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے کسی کام کی وجہ سے، ان کی کسی نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے حضور کی تھی، اس وجہ سے یہ سب ہوا. حافظ ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال لشکر کی مانند ہیں. کس کی طرح؟ لشکر کی طرح. اگر اچھے ہیں تو ان سے دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے، یعنی اگر لشکر اچھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دشمن پہ قابو پا جاتا ہے. اور اگر برے ہیں تو دشمن قابو پا جائے گا. ہمارا عمل کس کی طرح ہے؟ ایک لشکر، جیسے ایک فوج ہوتی ہے. انسان کا عمل، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اٹس لائک این آرمی، لشکر. اگر آرمی اسٹرانگ ہو، اچھی ہو، تو کیا ہوگا؟ دشمن پہ قابو پا جائے گا. اور اگر آرمی اسٹرانگ نہیں ہو تو دشمن اس پہ قابو پا جائے گا. دشمن کون ہے؟ شیطان. تو شیطان بھی کب پھسلاتا ہے؟ جب وہ ہمیں کمزور پاتا ہے ایمان میں، نیک عمل میں، یا ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہوتے، یا ہمارے اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے،
تو پھر شیطان ہم پہ غالب آتا ہے، پھر شیطان پھسلا کے نیکی کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، ثابت قدمی نہیں رہتی انسان کے اندر۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے، ایک نیکی سے دوسری نیکی آتی ہے، اور ایک خرابی سے دوسری خرابی جنم لیتی ہے۔ اور کسبو سے مراد یہاں کیا ہے؟ حضور کی نافرمانی، باہمی اختلاف۔ تو اس ساری چیز کو کیا بتایا گیا؟ شیطانی اغوا۔ لیکن یاد رکھیے کہ سب نہیں پھسلے تھے۔ آپ کے پاس کون کون لوگ تھے؟ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، زبیر بن عوام تھے، سعد بن ابی وقاص تھے۔ ان سب کے بارے میں آپ جانتے کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ سب، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، ان کو چلاؤ۔ یعنی آپ اتنا ان پہ خوش تھے، ایسی دعا آپ نے کسی کو نہیں دی، یا ایسی محبت کا اظہار کسی سے نہیں کیا جیسے حضرت سعد سے کیا۔ حضرت طلحہ آپ کے سامنے کھڑے تھے، یعنی جنگ احد کے دن حضرت طلحہ کہاں تھے؟ آپ کے سامنے تھے، ماہر تیر انداز تھے۔ جو کوئی پاس سے گزرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے تیر طلحہ کو دے دو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے حضرت طلحہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی، یعنی ان کے سارے تیر ختم ہو کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو دشمنوں کے جو تیر آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے اوپر ان کے تیر لینا شروع کر دی حضور کو بچانے کے لیے، حتیٰ کہ ایک بازو بالکل شل ہو گیا تو دوسرا آگے کر دیا۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا وہ بازو دیکھا جس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، وہ بالکل شل ہو گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا بعد میں، بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر صرف مرد حضرات نہیں تھے، میں نے حضرت ام عمارہ کا ذکر کیا تھا۔ حضرت ام عمارہ جو تھی وہ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھی، تولو جنہوں نے نہیں کیا تھا، جو میدان سے نہیں ہٹے تھے، وہیں جم کے رہے تھے۔ حضرت ام عمارہ کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ ایک انصاری صحابیہ ام عمارہ نے جنگ احد میں مردوں کی سی ثابت قدمی اور بے باکی کا مظاہرہ کیا۔ سعد بن ربیع کی صاحبزادی ام سعد نے ان سے اس کارنامے کے متعلق دریافت کیا تو تفصیل سے بتایا، کس نے؟ ام عمارہ نے، کہ میں صبح سویرے ہی مجاہدین کی خدمت کے لیے میدان کارزار پہنچ گئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن بعد میں جب فتح و نصرت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان میں افراتفری اور انتشار پھیل گیا۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کی مدافعت میں تیر اور تلوار چلانے لگی، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب مجھ پہ آ پڑی۔ ام سعد کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر بہت ہی گہرے زخم کا نشان دیکھا، پوچھا کس نے آپ پہ اتنا سخت حملہ کیا تھا، یہ نشان کہاں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابن قمیعہ نے، خدا اسے غارت کرے۔ جب مسلمان شکست کھا کر حضور کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ چلاتا ہوا آیا، بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اگر وہ اس جنگ میں بچ گیا تو میری نجات نہیں، یہ میری ہلاکت اور موت ہے۔ یہ سن کر میں اور مصعب بن عمیر اور چند دوسرے اصحاب نے جو آپ کے ساتھ جمے ہوئے تھے اس کا سامنا کیا۔ کس کا؟ اس دشمن خدا کا۔ اس مقابلے میں اس نے مجھ پہ یہ وار کیا، یعنی صرف مرد نہیں تھے، ام عمارہ بھی حضور کو بچانے والوں میں، حضور کا دفاع کرنے والوں میں شامل تھی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا نشان تم دیکھ رہی ہو۔ میں نے بھی تلوار سے کئی ایک حملے اس پہ کیے، لیکن دشمن خدا 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا۔ اس سیرت ابن ہشام میں اور طبقات ابن سعد میں واقع آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں انہوں نے جس ہمت اور پامردی کا ثبوت دیا، اس کی شہادت خود آپ نے ان الفاظ میں دی، وَمَا الْتَفَتُّ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَأَنَا أَرَاهَا تُقَاتِلُ دُونِي۔ دائیں بائیں جس طرف میں نے رخ کیا، ام عمارہ کو اپنی مدافعت میں لڑتے دیکھا۔ ان کے صاحبزادے کو ایک شخص نے گھائل کر دیا۔ جب اس کا ادھر سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام عمارہ یہ ہے تمہارے بیٹے کو زخمی کرنے والا، اور یہ اس پر ٹوٹ پڑی اور اتنی زور سے تلوار چرائی کہ وہیں گر پڑا۔ وہ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ام عمارہ تم نے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ خود کہتی ہیں کہ
اس کے بعد ہم اس پر مسلسل تیر برسانے لگے یہاں تک کہ اس کو ختم کر کے چھوڑا۔ یہ دیکھ کر حضور نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھے اس پہ غلبہ عطا کیا اور تیری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی اور تیرے لڑکے کا بدلہ تجھ کو دکھا دیا۔ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شہسوار آگے بڑھتے ہوئے آیا اور مجھ پر وار کیا۔ میں نے ڈھال پر اس کو روک کے ناکام بنا دیا۔ جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا تو میں نے اس کے گھوڑے پر حملہ کر کے اس کے پیر کاٹ دیے۔ وہ پشت کے بل گر پڑا۔ حضور اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ آپ نے میرے لڑکے کو آواز دی، ام عمارہ کے بیٹے جاؤ اپنی ماں کی مدد کرو۔ چنانچہ وہ دوڑا ہوا آیا اور اس کی مدد سے میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس دن کے جماؤ اور ثابت قدمی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَقَامُ نُسَيْبَ بنت کعب الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّن مَقَامِ فلاں و فلاں۔ آج نسیبہ بنت کعب یعنی ام عمارہ کی ثابت قدمی اور استقلال فلاں اور فلاں مرد سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا کہ کتنی ہمت ہے کہ جسم پر نیزے اور شمشیر کے 1 2 نہیں 12 زخم آئے۔ ابن قمیہ نے جو وار کیا وہ اتنا گہرا تھا کہ اس کے بھرنے میں ہی سال لگ گیا۔ اس کے باوجود حضور نے احد کے فوراً بعد مشرکین کے مقابلے کے لیے حمراء الاسد نامی مقام کی طرف چلنے کا حکم دیا تو کمر بستہ ہو گئی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، لیکن کافی خون نکلنے کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ مجبوراً چل نہ سکی اور مدینہ لوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد سے واپس ہوئے تو اس سے پہلے کہ گھر تشریف لے جاتے ان کی مزاج پرسی کی۔ جب خیریت معلوم ہوئی تو بہت مسرور ہوئے۔ احد کے علاوہ ان خاتون نے خیبر، حنین اور یمامہ کی جنگ میں بھی شرکت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یمامہ کی جنگ ہوئی تھی مرتدین کے خلاف، اس میں بھی شرکت کی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان، کہ جو لوگ اس دن یعنی جنگ کے دن منہ موڑ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ اور شیطان نے کیوں پھسلا دیا؟ شیطان کا ان پر وار کیوں چلا؟ ببعد ما کسبوا، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ ان کے عمل میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور باہمی اختلاف، تنازع۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس ساری کمزوری کے باوجود وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب صحابہ کو معاف کر دیا۔ چونکہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا احد کے میدان میں فرار پر، لہذا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی اس واقعے کو صحابہ کرام کے خلاف استعمال کرے یا اس پر ان کو تان دے۔ ایک خاص موقع پر ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو تم وہی تو ہو جو میدان احد میں بھاگ گئے تھے، مشہور صحابی ہیں۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، لہذا جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم کون ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ جی، تو بات یہ ہے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ مخلص تو ہیں، ایمان تو ہے، مگر کمزوری ہے، ابھی انسان ہے نا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے کوئی پہلے دن ہی کامل نہیں ہو جاتا یا ابتدا میں ہی سب کچھ نہیں آ جاتا، اس لیے انسان کو بہت حوصلے کی ضرورت ہے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ اس شخص نے یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، لہٰذا اس میں تو کوئی خیر نہیں اور یہ کبھی ٹھیک ہو بھی نہیں سکتا، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کون کب کس موقع پہ جا کے کر لے، اس لیے انسانوں کے اندر کی کمزوریاں اگر وہ بدنیتی کی وجہ سے نہ ہو، محض انسانی کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ وہ انسان تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام انسان تھے، وہ کوئی سپر نیچرل چیز نہیں تھے، سپر ہیومن نہیں تھے۔ تو انسانوں کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان سے ہمیشہ درگزر کی جانی چاہیے۔ سب لوگ برابر نہیں ہوتے، کچھ بہت مستقل مزاج، بہت ڈٹرمینیشن والے ہوتے ہیں، اور کچھ میں وہ سب اس درجے کا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسا بارہا ہوتا ہے، مگر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ انسان اپنی کامیابیوں سے جس طرح سیکھتا ہے اسی طرح اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے۔
آیت نمبر 144 سے خلاصہ آپ دیکھیے ذرا. سب سے پہلی آیت میں آپ دیکھیے کہ اس چیز کی اصلاح کی گئی کہ تمہارا دین کے راستے میں نکلنا اور دین کے لیے لڑنا خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی دوسرے غرض اور کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں، کیونکہ وما محمد الا رسول. تو اگر رسول نہیں تو تمہیں اپنے مشن سے ہٹنا نہیں. ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا. تو سب سے زیادہ جو چیز انسان کو استقامت دے سکتی ہے وہ اللہ کی ذات کو تھامنا ہے. ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. وہاں بھی یہی چیز آتی ہے کہ جو اللہ کو مضبوط تھام لے گا وہ ایک ایسے کڑے کو پکڑے گا کہ جسے کبھی نہیں ٹوٹنا. تو وہاں طاغوت کا انکار ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ طاغوت نہیں ہے بلکہ جس پر ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، جس کی محبت ہر چیز سے افضل بتائی جا رہی ہے، اس کی محبت میں بھی غلوب نہیں کرنا. یعنی دونوں طرف سے اعتدال میں رہنا، نہ ادھر کو نہ ادھر کو. یعنی نہ ہی شیطان کی طرف لڑکنا ہے اور نہ ہی کرنے کے کام میں یا محبت میں اتنا آگے بڑھنا ہے کہ وہ محبت تمہیں کام سے روک دے. صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے جس کو تمہیں تھام کے رکھنا ہے، اور وہ حی لا یموت ہے جو اس سورت کے بالکل شروع میں آیا تھا، حی قیوم. تو جو اسے تھام لے گا وہی حقیقت میں استقامت پائے گا اور وہی کامیاب ہوگا. پھر آپ دیکھیے دوسری آیت میں جس چیز کا خوف نکالا گیا وہ موت ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں مرے گا. موت کا خوف دل سے نکال دو. تو اب آپ دیکھیے جس کا اللہ پہ بھروسہ اور پھر وہ موت سے نہ ڈرتا ہو کتنا بہادر ہو جائے گا. تیسری چیز، پچھلے انبیاء اور ربیوں کی مثال دی گئی. ان میں کیا تھا؟ نہ وہن تھا، نہ ذوف تھا، نہ استقامت تھی. ان تین چیزوں سے بچنا ہے. یعنی کیریکٹر کے اندر مضبوطی کب آتی ہے؟ جب ارادے میں پختگی ہو، جب سستی نہ ہو، اور جب استقامت نہ ہو، کام نہ چھوڑ کے بیٹھ جائے انسان، اور صبر ہو. پھر اگلی جو ضروری چیز ہے وہ عاجزی ہے، اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ سے مدد کی درخواست. وانصرنا علی القوم الکافرین. ایسے لوگوں کا پھر انجام بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. پھر کچھ ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. نہیں، کچھ چیزیں تو انسان کے اندر ہونی چاہیے، مضبوط ایمان ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے، اور یہ سب چیزیں جو پچھلے صفحے پہ آپ نے پڑھی. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ منفی پروپیگنڈا، منفی سوچ، منفی ذہنیت سے. کیونکہ منفی ذہنیت جو ہوتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ جو ہوتی ہے، وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے. کتنا بھی آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہو، لیکن اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جن کی سوچ منفی ہے تو آپ پر بھی وہ اثر ہونے لگے گا. کہا ان منافقوں کی بات نہیں ماننی، ورنہ یہ تمہیں واپس پھیر دیں گے. تم بھول جاؤ گے کہ تم کس لیے مسلمان ہوئے تھے. بعض اوقات انسان ایک بڑی اچھی نیت اور ارادے اور اچھے مشن کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے، آگے اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس کو کیا بتاتے ہیں، اس کے سارے کام کو غلط بتاتے. پھر اگر انسان ان کی باتوں میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کانفیڈینس لوز کر جاتا ہے، کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اللہ کی مدد، اللہ کو پھر مضبوط پکڑنا. اور چونکہ انسان ہے، ڈرتا ہے دوسروں سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت ڈرو، ان کے دلوں میں ہم خود روب ڈال دیں گے. تم جب ایک مضبوط ایمان والے اور مضبوط کردار والے بن جاؤ گے تو لوگ تم سے ڈرنے لگیں گے. تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ تم سے ڈریں گے. پھر ان منفی خیالات کا کچھ توڑ کیا گیا کہ وہ شکست کیوں ہوئی، وعدہ کہاں گیا فتح کا. فرمایا وعدہ تو پورا ہو گیا تھا، پہلے تو تمہیں کو کامیابی ہوئی تھی، لیکن تمہاری یہ کامیابی ناکامی میں کیوں بدلی؟ کیونکہ ابھی تک تم میں سے بعض لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں. کیونکہ انسان سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے کہ پھر میری دنیا کا کیا ہوگا. دنیا کے جانے کا خوف ہوتا ہے، فلاں چیز چھن جائے گی، فلاں فائدہ ختم ہو جائے گا، فلاں میرا ساتھ نہیں دے گا، فلاں کی دوستی چلی جائے گی. اور پھر کیا نہیں ہونا چاہیے؟ رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اس دن بھی ناکامی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ تم بھاگے چلے جا رہے تھے، رسول بلا رہے تھے اور تم سن نہیں رہے تھے، اس وجہ سے ناکامی ہوئی. اور پھر جاہلیت کے گمان اور منفی قسم کی گفتگو، اور یہ سوچ کہ میدان جنگ میں جا کے کوئی مرے گا، ہرگز نہیں.
گھر میں بھی مر جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیطان کے وسوسے اور شیطانی سوچیں انسان کی ناکامی میں ایک اہم کردار ادا کرتی، تو شیطانی وسوسوں سے بچنا بہت ضروری ہے. انما استزلهم الشیطان. تو بیسیکلی سارا لیسن جو ہے دو چیزوں پر مشتمل ہے. کچھ کردار کی بنیادی خوبیاں جو ہونی چاہیے ان کی طرف توجہ دلائے گی، اور کچھ ایسی چیزیں جو انسان کو نقصان دینے والی ان کی طرف توجہ دلائے گی. منفی سوچ اور منفی پروپیگنڈا اور ایسے لوگوں کی باتیں سننا جن کا خود کوئی دین سے تعلق نہ ہو، جن کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو. اب آپ دیکھیں نا منافقین کی باتیں آخر کس لیے سنی جائیں؟ وہ خود کیا کر رہے تھے؟ ایک بات یاد رکھیے، دین کے کام کے بارے میں مشورہ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے نہ کیجیے کہ جو خود نہ وہ کر رہا ہو. یہ بہت اہم چیز ہے. کیسے؟ مثلاً آپ کی بہن ہے، بچپن سے آپ کرتے ہیں، بہت دوستی ہے بہنوں میں، آپ ہر چیز شیئر کرتے ہیں. اب کیا ہوا جب بڑے ہوئے تو پھر ان کی سوچ کچھ اور ہوگی، آپ کی کچھ اور ہوگی. اب آپ دین پڑھنے لگ گئے، دنیا کے معاملات میں اب بھی آپ مشورے کرتے ہیں، اچھا کیا پکاؤں، کیا لاؤں، کیا خریدوں، دور دور ہوتے ہوئے فون پہ بہت کچھ مشورے دیتے ہیں. اب آپ پڑھنے لگے، گھر میں شوہر نے کچھ کہہ دیا تو اب آپ کس سے شیئر کریں گے؟ اسی بہن سے. اب وہ بہن تو نہیں پڑھا رہی، نہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے، وہ فوراً کیا مشورہ دے گی؟ یہ کام چھوڑ دو. کیوں اپنی صحت خراب کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہو؟ کیوں اپنا گھر خوار کر رہے ہو؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم دین کے معاملے میں مشورے کس سے لینے لگتے ہیں؟ جو خود نہیں ہوتے اس رستے میں. ان سے پوچھتے ہیں ہم کریں کہ نہ کریں، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ آپ کو کبھی بھی مشورہ نہیں دیں گے کہ ہاں. آپ کو پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کون کر سکتا ہے؟ کس سے آپ پوچھیں کہ آپ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جو خود یہ کر رہے ہیں، جو خود اس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور اس میں تکلیف آئے گی اور یہ مشکل ہے، اور وہ آپ کو ثابت قدمی کے لیے کہے گا صبر کرو، تھوڑے دن کی بات ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے. لیکن چونکہ جب ہم نئے نئے اس راستے پہ چلتے ہیں نا، تو پھر دین والے دوست تو ہمارے پاس ہوتے کوئی نہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں یا پچھلے پرانے دوست ہی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم ہر مشورہ بھی انہی سے کرتے ہیں. وہ باقی معاملات میں تو بہت اچھا مشورہ ہم کو دے سکتے ہیں مخلص ہو کے، دنیاوی معاملات میں وہ بہت اچھے ہمارے لیے خیر خواہ ثابت ہو سکتے، لیکن دین کے معاملے میں وہ مشورہ ہمیں صحیح نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے، وہ اس تجربے سے گزرے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کام ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.